اخیر ہو گئی اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ صاحب، انہوں نے کہا جناب کہ جب تک ہم جو آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان واپس نہیں لیتے، اصل چیزیں جو ہیں وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی اور ہمیں وہ واپس لینا ہے۔ کیونکہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے ایک پیغام دیا ہے، ایک میسج ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج ہے، اور اس میسج میں، اس سٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے بات کی ہے، وہ بات کی ہے پاکستان کے کچھ علاقوں کے بارے میں، جس میں گلگت بلتستان۔ انہوں نے کہا کہ ہم تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک گلگت بلتستان اور کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے اس کو ملیں گے۔ ہم انٹرنل لڑائیوں میں فرینڈز مصروف پلیز ہیں سبسکرائب اور چینل کو ڈیفنس سبسکرائب منسٹر کر راجناتھ لیجئے۔ سنگھ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے نا۔ اب دیکھیے دمادم مست قلندر کہاں پر جا کر رکے گا، چونکہ بھارت کا جو ہے وہ ڈے 1 سے یہی سٹینڈ ہے۔ اس پہ ابھی تک کوئی ریئیکشن نہیں آیا پاکستان کی طرف سے، نہ کوئی فورن آفس کی طرف سے آیا اور نہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کی ایک سٹیٹمنٹ بہت ڈسکس کی جا رہی ہے، براڈ کاسٹ کی جا رہی ہے، ہیڈ لائنز کے طور پر وہاں پر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے ایک پیغام دیا ہے، ایک میسج ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج ہے، اور اس میسج میں، اس سٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے بات کی ہے، وہ بات کی ہے پاکستان کے کچھ علاقوں کے بارے میں، دوستو چینل کو جس میں سبسکرائب گلگت کرنا نہ بلتستان بھولیے ٹو بی گا، انٹیگریٹڈ، سبسکرائب اس کر طرح کی لیجئے۔ بات ہوئی ہے۔ پھر راجناتھ سنگھ ریویلز سینٹرز مشن پاکستان، بتائیے ادھر سے کشمیر کا تو مسئلہ ادھر سے ہمیشہ ہی اسی طریقے کی للکار جو ہے وہ تو جاتی رہتی ہے، لیکن جو یہ اس وقت انہوں نے بات کی ہے تو یہ بہت الارمنگ بات ہے، اس کو ہونا چاہیے، الارمنگ سچویشن اور یہ سٹیٹمنٹ، لیکن اس کو کون دیکھے گا؟ کیونکہ اگر اس طرف مشن پاکستان ہے تو اس طرف مشن لانگ مارچ ہے۔ ایسا مشن لانگ مارچ چل رہا ہے یہاں پر کہ آج صبح 11 بجے یہ مشن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے دمادم مست قلندر کہاں پر جا کر رکے گا۔ کچھ لوگ تو اس طرح کی کچھ بے سروپا بھی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو معاملات ہیں یہ اس نہج پر لائے اسی لیے جا رہے ہیں، یہ اسی لیے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے کہ بھائی پھر وہ موقع آئے۔ آج تو اخیر ہو گئی اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ صاحب، انہوں نے ایک بڑی جسے کہتے ہیں دھواں دار قسم کی اور ایگریسو پوسچر اڈاپٹ کیا چینل ہے۔ کو سبسکرائب انہوں ضرور نے کر کہا لیجئے گا، جناب کہ کوئی پلیز سبسکرائب سوریہ کریں دیواس چینل۔ کے موقع پر انہوں نے کہا جی کہ جو آرٹیکل 370 کی ایبریگیشن کے اوپر انہوں نے ہنٹ دیا، انہوں نے کہا جناب کہ جب تک ہم جو آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان واپس نہیں لیتے، اصل چیزیں جو ہیں وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی اور ہمیں وہ واپس لینا ہے۔ چائنا کے ایمبیسیڈر ٹو بنگلہ دیش جو ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی اس وقت بڑی ڈسکس کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہیں تو بنگلہ دیش کے ایمبیسیڈر اور چائنا کے ہیں اور پاکستان کے دوست ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہی از بگ فین آف انڈیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں انڈیا کا بہت بڑا فین ہوں، بگ فین آف انڈیا۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں کہی انہوں نے بات؟ ویسے ان کا نام ہے لی جیمنگ جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے، تو اب ان کو پسند ہوگا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے اپنی اپنی یہ تو اب اسٹریٹجی ہے، کس طرح چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ ویسے تو چائنا ان سے اس بارے میں پوچھے کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے تو یہ کیوں کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے چائنا کو پتہ ہو اور چائنا چاہتا ہو کہ تعلقات اچھے ہوں، کہ ٹھیک ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آپ جاری کریں، کیا کریں گے، ہم نے ٹریڈ کرنی ہے، ہماری ٹریڈ اتنی بڑی، ہم کیوں جھگڑا مول لیں کسی سے، جھگڑا وگڑا ختم کریں، آپ چلیں اس طریقے سے۔ ایسے ہی ہے، اب تو دنیا اسی طرح چلتی ہے، دنیا مفاد کی ہے، دنیا ٹریڈ کی ہے، دنیا تجارت کی ہے، دنیا پیسے کی ہے بھائی، وہ پیسہ تو پیسہ کرتی ہے، کیوں پیسے پہ مرتی ہے، یہ والی، تو یہی سچویشن ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ میں تو یہ دیکھ رہی تھی یو اے ای کے جو منسٹر ہیں فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انہوں نے بھی کچھ انڈیا کی تعریف کی ہے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر جو جے شنکر ہے ان سے بہت امپریسڈ۔ دیکھیں جی، یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، although کہ there is nothing new about this statement، چونکہ بھارت کا جو ہے وہ ڈے 1 سے یہی سٹینڈ ہے اور اس کو مختلف شکلوں میں مختلف طریقوں سے جو ہے وہ مختلف پالیٹیشنز اپنے اپنے دور میں پیش کرتے رہے۔ یہ پاکستانی سائیڈ میں بہت زیادہ ایگریسو، جیسے کہ آپ نے کہا، اس لیے لگتا ہے یا ہارڈ لائن کہ پہلے جو ہے چونکہ موسٹ آف دا ٹائم وہاں پہ کانگریس کی حکومت رہی ہے، تو کانگریس جو ہے نا یہ اسی بات کو بڑا مائلڈلی ایک دوسرے الفاظ میں پیش کرتے رہے ہیں، انہوں نے کبھی اس طرح کی جو ہے وہ
ट्यून जो है वो इख्तियार नहीं की कि जी हम ले लेंगे कर देंगे। वो ज़रा दूसरे तरीके से बात करते थे कि सब कॉन्टिनेंट में जो है वो अमन के लिए या माहिदा शिमला या ताशकंद या वगैरह वगैरह जो भी एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन जब से जो है गहराई से देखें तो जब कभी भी कोई मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में जाता है या जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई डिस्कशन होती है तो उसमें ये फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज्ड स्टेटमेंट है कि जी हम गलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिसको वो पीओके कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, और जिसको कुछ लोग पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, ये हम उसको वापस लेंगे। सेम टाइम पे राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो कश्मीर में मौजूद थे, श्रीनगर में एक गैदरिंग से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है उसको ले ना ले। आप कहेंगे कि यार फवाद चौधरी साहब के साथ इस बात का क्या ताल्लुक है, DGI का और राजनाथ सिंह साहब के बयान का तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो आपको मैं बताता हूं उन्होंने जवाब में क्या कहा कि भारत के वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वापस लेंगे, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें भारतीय डिफेंस मिनिस्टर को जवाब देने की बजाय पाकिस्तान की सियासी